محترم ناظرین، سلسلہ قصص الانبیاء کی ذیل میں پیش خدمت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ گزشتہ قسط کا اختتام حضرت ادریس علیہ السلام کے مفصل احوال پر ہوا تھا۔ یہ حالات ہم نے کتب تواریخ میں بیان کردہ روایات، ان کے آثار اور قدیم حوالوں کے ساتھ بیان کیے تھے۔ آج کے زیر نظر ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام سے وابستہ حالات، اس زمانے سے متعلق تحقیقی مواد اور الہامی کتب کے دستیاب اوراق سے پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 17ویں قسط۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انسانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، جس کا بیان ہمیں کئی مذہبی روایات میں ملتا ہے۔ بائبل میں تاریخی ترتیب کے ساتھ اس کی تفصیل آئی ہے، تو قرآن میں تذکری انداز کے مطابق جستہ جستہ اس کے متعلق بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں الہامی ہونے کے لحاظ سے چونکہ ایک ہی روایت کی امین ہیں اور ان میں اکثر و بیشتر واقعات باہم موافق پائے جاتے ہیں، اس لیے ان میں یہ واقعہ بھی اپنی اصل کے لحاظ سے ایک سا آیا ہے، تاہم کئی مقامات پر یہ اپنے بیان میں مختلف بھی ہو گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اہل زمین پر شیطان کا راج ہے۔ اللہ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پورے قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ گھر بت کدے بن چکے ہیں اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا ہے۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا ہے۔ سورہ نوح میں ان بتوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں ان بتوں کے نام واد، سواح، یعوت، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ سورہ نوح آیت 33۔ لوگ انبیاء سابقین علیہ السلام یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹنے لگے۔ لیکن اب تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں۔ اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و عیاری نے کرہ ارض کا کفر و شر، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا ہے۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے، اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہے، اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ اپنے نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس قوم میں سے ایک شخص حضرت نوح کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت نوح کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ یوں قرآنی تشریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے متجاوز ہوئی۔ حضرت نوح طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گریفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے
اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے۔ پھر حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے، تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے تاران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اسے معاف کرتے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کی ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، بھکتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخرکار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ علیہ السلام قوم تک محفوظ ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معاذات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کا قرآن پاک کی سورہ نوح میں ارشاد ہے، نوح سے عرض کیا، اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش یعنی توبہ کی جانب بلایا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں ان کو علانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر کو تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین میں سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکایک تم کو نکال کھڑا کر دے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور واد، سواہ، یغس، یاقنت اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑا۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئی، اور اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت لگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر کھلا ہموار کیا، اور اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت ساری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندر اور بیرونی حصوں میں تارکول یعنی ڈامبر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو
تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 20 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ گویا اس زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، بھپتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین محترم، اس سے آگے طوفان نوح علیہ السلام برپا ہونے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اس کا تفصیلی احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔